أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور جب تم زمین میں سفر کی حالت میں ہو یا تم کو خوف ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے تو تم پر گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر دو. کافر لوگ تو واقعی تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. جنگ کے وقت اے نبی جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں اور ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لیے رہے. پھر جب یہ جماعت سجدہ کر لے تو تم سے ہٹ کر چلی جائے اور دوسری جماعت جو ابھی تک نماز ادا نہیں کر سکی تھی ان کی جگہ آ کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرے. اور یہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھیں. کافر تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور سامان جنگ سے ذرا بے خبر ہوئے کہ وہ تم پر یکبارگی حملہ کر کے سب مل کر ٹوٹ پڑیں. ہاں اگر بارش کے سبب یا بیماری کی وجہ سے کبھی اپنے ہتھیار اتار رکھو تو تم پر گناہ نہیں اور تب بھی بچاؤ کا سامان تو ساتھ ہی رکھا کرو. بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو چکو تب کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر جاری رکھو. پھر جب اطمینان کی حالت ہو جائے تو درستی سے قائم رکھو نماز کو. بے شک نماز تو ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اور تم ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں سستی مت کرنا. اگر تم تکلیف اور درد اٹھا رہے ہو تو یہ لوگ بھی ٹھیک تمہاری طرح بے آرام ہو کر دکھ اٹھا رہے ہیں اور تم تو اس تکلیف اٹھانے پر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر کام میں لگے ہو جبکہ ان کو ایسی کوئی امید ہی نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے.